خدا میں آپ کو سلام ہے، خدا آپ کو برکت ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خدا کا زندہ کلام کہ یسوع مسیح جو ہے خداوند ہے۔ اکثر ہمارے درمیان میں جو قومیں ہیں وہ یسوع مسیح کو خداوند نہیں مانتی، کیونکہ یسوع خدا ہے۔ جب پرانا عہد نامہ یعنی کہ توراہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ یسوع خدا ہے، تو ہمیں انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کہ خداوند کے بندہ یوحنا نے فرمایا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی دینے والا خداوند یسوع ہی ہے۔ یسوع ہی ہے بنی اسرائیل قوم کو بڑے پتھر میں سے پانی دینے والا۔ یسوع ہی ہے بڑی اونچی چٹان بننے والا۔ یسوع ہی ہے درہ نیل کے 2 حصے کرنے والا۔ یسوع ہی ہے درہ یردن کے 2 حصے کرنے والا۔ یسوع ہی ہے آگ کا ستون بننے والا۔ یسوع ہی ہے جھاڑی میں جلنے والا۔ یسوع ہی ہے ابراہیم کے سامنے اسحاق کی جگہ پر قربانی دینے کے لیے خدا کا برہ بننے والا۔ جب یسوع مسیح پر خدا کے بندہ ابراہیم نے چھری چلائی، اپنے بیٹے پہ چلائی، تو اسی نے آواز دی کہ جھاڑی میں اٹکا ہوا بچڑا پکڑ لے۔ خدا کا کلام جو ہے ہر بات میں ہمیں واضح طور بتا رہا ہے کہ یسوع خدا ہے، تو ہمیں انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟ جو کہ یسوع مسیح کا اقرار کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ دنیا انتظام ساری کائنات خدا یسوع مسیح کے ہاتھ کی ہی کاراگری ہے۔ وہ بیٹا بن کے دنیا میں آیا، وہ بیٹا ہے نہیں تھا بلکہ بن گیا، اس نے اپنا فدیہ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 43 باب اور اس کی 3 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیونکہ نجات جو ہے اس کے فدیے سے ہے۔ آدم اور حوا کی خطا، آدم اور حوا کا گناہ، آدم اور حوا کا حکم توڑنا، جس وجہ سے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا، خداوند نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور یسوع مسیح کے فدیہ دینے سے ہی انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ ہوا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 43 باب دیکھتے ہیں، اس کی 3 آیت میں خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ خداوند کا بندہ یسایہ ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیے میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان جگہ جگہ پر دی، کس کے لیے؟ یعقوب کی نسل کے لیے، ابراہیم کے وعدے کے لیے اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ آپ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 2 آیت میں کیا خداوند کا کلام فرماتا ہے؟ لکھتا ہے خداوند تیرا خدا، خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خداوند یسوع ہی ہے جو بنی اسرائیل کو 450 برس کے عرصہ کے بعد ان کو غلامی کے ملک سے یعنی مصر سے فدیہ دے کر نکال لایا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کام ہے، یسوع مسیح کی قدرت ہے۔ آگے آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 45 باب اور اس کی 14 آیت۔ 45 باب کی 14 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے، آپ خداوند کے کلام کو دیکھیں، ہمارے اپنے الفاظوں کو نہ دیکھیں، ہمارے دل کے خیالوں کو نہ دیکھیں، دل کے ارادوں کو نہ دیکھیں، آپ خداوند کے کلام پر دھیان دیں۔ آپ کو خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ کون بیٹا ہے، کون فرشتہ ہے، کون خدا ہے، کون خداوند ہے، کون خداوندوں کا خداوند ہے، کون بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور فدیہ دینے والا کون ہے، کون کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، کون آدم کے نسل میں زندگی کا دم پھونکنے والا، کون حکم دینے والا ہے کہ پانی ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 45 باب اور اس کی 14 آیت میں کیا فرماتا ہے؟
खुदावंद यूँ फरमाता है कि मिस्र की दौलत और कोश की तिजारत और सबा के कद आवर लोग तेरे पास आएंगे। सबा के कद आवर लोग तेरे पास आएंगे और तेरे होंगे, वो तेरी पैरवाई करेंगे और बेड़ियां पहने हुए अपने मुल्क छोड़कर आएंगे और तेरे हुजूर सजदा करेंगे। वो तेरी मिन्नत करेंगे और कहेंगे, यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा नहीं। यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा खुदा नहीं, और उसके सिवाय कोई खुदा नहीं है। यीशु मसीह के सिवाय कोई खुदा नहीं है। पाँव में बेड़ियां पहने हुए, गले में जंजीरें पहने हुए, ये कौन है? जो हेरोदीस के वक़्त में यीशु मसीह की पैदाइश में 3 मजूसी सजदा करने आए। बहुत सारे मजूसी निकले लेकिन पहुँचे 3। आप खुदा के जिंदा कलाम को देखें, आपको खुदा का जिंदा कलाम क्या फरमाता है। मैंने कहा कि आप हमारे ख्यालों, हमारे इरादों को, हमारी बातों पर ना अमल करें। आप खुदा के जिंदा कलाम को खोलें और खुदा से बरकत पाए। ये साय की किताब उसका 52 बाब देखें, उसका 3 आयत देखते हैं क्या कहती है। 3 बाब की 52 बाब की 3 आयत क्या कहती है? लिखता है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता खुदावंद ही है। हर आयत में आपसे बात करने वाला खुदावंद ही है। यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़री आज़ाद किए जाओगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए कि वहाँ मुसाफिर होकर रहें। असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया। उन लोगों ने बेसबब उन पर यानी बनी इसराइल कौम पर जुल्म किया। लेकिन खुदावंद का बंदा मूसा जो है, उसने अपनी ज़िंदगी अरसा 40 वर्ष में 613 हुक्म बनी इसराइल कौम के लिखे और उन्होंने उनमें से कुछ हुक्मों पर अमल किया है। क्योंकि खुदावंद यस्सु जो है जगह ब जगह पर फिदिया देने की कुदरत रखता है। वो साबित करता है कि वो खुदावंद है। आप देखें ये साय की किताब उसका 44 बाब उसकी 6 आयत, 44 बाब की 6 आयत आपसे क्या बात करती हैं हम देखते हैं। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला। खुदावंद जो है इस्राएल का बादशाह है, उन्हें गुलामी से आज़ाद करने वाला है और उसका फिदिया देने वाला। और कितने भी नबी आए, किसी ने उन्हें आज़ाद नहीं किया, किसी ने उसका फिदिया उनके लिए फिदिया नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी। जगह ब जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फिदिया देकर, अपनी कुर्बानियाँ देकर अपने आप को इन लोगों पर, हम लोगों पर ज़ाहिर करना चाहा ताकि ये लोग मुझे माने। लेकिन हम लोग आज भी उसे अपना खुदावंद नहीं मानने की ज़रूरत रखते। खुदावंद का कलाम फरमा रहा है, रब्बुल फाज यूँ फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं है। आपसे खुदावंद का बंदा यसाया नबी यसाया नबी के मार्फत खुदावंद बात कर रहे हैं कि मैं ही खुदावंद, मैं ही आखिर और मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं है। यीशु मसीह के सिवाय कोई ऐसा खुदा नहीं है कि जिसने हमारे लिए, बनी इसराइल कौम के लिए और पूरी कायनात के लिए फिदिया दिया हो कि वो गुलामी से आज़ाद हो जाएं। गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमारे पास सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमारा खुदावंद, निजात देने वाला है। आप देखें यसाया की किताब उसका 41 बाब उसकी 4 आयत, वो आपसे क्या कहती है। हम आपसे इसलिए वालों के साथ बात करते हैं, कलाम करते हैं ताकि आप जान जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद ही है। यसाया 41 बाब की 4 आयत लिखता है, ये किसने कहा
اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا۔ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، میں آخر ہوں، وہی میں ہوں، کہتا ہے وہی ہوں میں جس نے کیا کیا؟ پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا۔ پشتے جو ہیں یعنی بنی اسرائیل کی 12 قبیلوں میں سے خداوند یسوع مسیح جو ہے 14 پشتوں کے بعد پیدا ہوا۔ 14ویں پشت میں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 43 باب اس کی 10، 11 اور 12 لکھتا ہے، خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا۔ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ ہمارا کام ہے خداوند یسوع پر ایمان رکھنا کہ وہ خدا ہے، اور سمجھو کہ میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہو اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ خداوند کا کلام بتا رہا ہے کہ میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں۔ ایک فدیہ دینے والا خداوند یسوع، ایک یہوہ جو غیرت رکھتا ہے۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوائے کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا، سو تم میرے گواہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ دیکھیں آپ کے درمیان میں خداوند کا بندہ یسایہ نبی فرما رہے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے۔ آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت ہمیں کیا فرماتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ 2 باب متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہاں رہے، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، نبی کی معرفت، نبی ہے یسایہ نبی، اس نے پیشن گوئی کی کہ وہ آئے گا، خدا بن کے آئے گا۔ اور ہیرودیس کے مرنے تک وہاں رہیں، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ میرے عزیزو، آپ خداوند کے کلام کو دیکھیں، خداوند کے کلام پر عمل کریں، دیکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، سو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔